قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہے، پر حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگوں کا پیٹ اور ان کے پیٹ میں خنجر کسی نے کھوبا ہے، وہ آصف علی زرداری ہے، وہ بلاول بھٹو ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دنیا ان کو پہچان جائے، اپنے جو دشمن ہے سندھ کے لوگوں کو ان کو پہچان جائے۔ یہ تو سندھ دریا بچاؤ تحریک نکلی، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی، اس میں علیم عادل شیخ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں جی ڈی اے میں فہمینہ مرزا صاحبہ اور باقی لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو سامنے نکلے، اور سندھ بچاؤ تحریک میں جو نکلے انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ بات دیکھ لیں حکومت کی گندم کی پالیسی، محسن نقوی سے پوچھیں، 4.5 ارب روپے کا سکینڈل یوکرین گندم کا بھول گئے کیا؟ پچھلے سال پنجاب کا کاشتکار رول گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ابھی مریم نواز نے جو پالیسی چینج کی، پھر پنجاب کے کاشتکاروں کو محنت کشوں کے پیٹ میں انہوں نے خنجر کھوبا اور ان کا گلا کاٹا، گندم ادھر ہی پڑی ہے، کاشتکار رول رہے ہیں۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا، آپ یہ دیکھیں کہ چینی سارے یہ شوگر مل اونرز ہیں، فائنینس کمیٹی کے میٹنگ میں نے وہ آپ کو لسٹ بھی دی، بڑی مشکل سے نکلائی، یہ ان حکمرانوں کی شوگر ملیں جہاں پہ وہ ٹیکس کی چوریاں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چینی کی ایکسپورٹ انہوں نے 7,65,734 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی، اور اس وقت 7.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہیں یہ اس وقت یہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں 7,65,000 ٹن اور اس سال ابھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی 2024-25 یہ پچھلے سال جولائی اگست کے مہینے میں انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی، ابھی امپورٹ کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ۔ یہ کوئی عقل ماننے والی چیز ہے؟ اور اس کی وجہ سے 50 روپے کلو چینی کی قیمتوں میں سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، 190 سے 200 روپے کلو تک چینی چلی گئی ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے خواتین و حضرات؟ اس کا ذمہ دار بلاول بھٹو ہے، اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے، اور یہ سارے لوگ ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا جو مختلف ٹیکس کی چیزیں ہیں وہ میں ڈیٹیل میں کسی اور پریس کانفرنس میں بات کروں گا، پر صرف میں یہ کہتا چلوں کہ چینی کی قیمتوں میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 2200% ہوا ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حقائق ہے۔ اس بجٹ میں لب لباب یہ ڈیڈ آن ارائیول مردہ شدہ بجٹ جو ہے، اس کا نقصان ہماری عوام کو یہ ہوگا کہ مہنگائی کی اور لہر آ رہی ہے۔ یہ منی بجٹ کیا، یہ متعدد منی بجٹس لائیں گے، اور پاکستان کا جو ہماری معیشت ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہر سال 6,500 ارب روپے یہ ٹیکسز میں مطلب بینکوں سے لے کے تو اندرونی ملک کا جو قرضہ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کا سود بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا، ہم ساروں کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے سامنے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آخر میں یہ بات میں کرنا چلتا ہوں کہ یہ لوگ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ سیریس یا سنگین نہیں ہے۔ یہ جس وقت اسمبلی بنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا حل کریں گے، تو ان کے جو یہ اتحادی ایک دوسرے کے بنے ہوئے انہوں نے کہا ہم لوگ دیکھتے ہیں یا وہ ہمارے پیٹ میں چھوڑا کھونبیں گے یا ہم لوگ کریں گے، تو وہ یہ ان کا حال ہے۔ یہ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، ان کی کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ اس وقت میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے واحد ایک لیڈر ہمیں چاہیے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت میں قائد حزب اختلاف عمر ایوب پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔